بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ منکرین توحید کو توبیخ یا تقریح، شرک میں پڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو جھنجھوڑنا، قرآن مجید کے مضامین میں سے ایک بہت بڑا مضمون بلکہ بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے قرآن پڑھنے والوں پر انتہائی تعجب ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی بار قرآن پڑھا ہوگا، پڑھایا ہوگا، زندگیاں گزری ہوں گی، لیکن شرک کرنے والی جتنی قومیں، ملتیں، جماعتیں، دستور، قانون، شریعتیں جتنے بھی ہیں، ان کے ساتھ یہ کبھی اپنے آپ کو حالت نظام میں نہیں سمجھتے۔ قرآن کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی قرآن مجید پڑھنے والا بندہ ناممکن ہے کہ اپنے آپ کو حالت جنگ میں نہ سمجھے شرک کرنے والی ملتوں، قوموں، قبیلوں، جماعتوں کے ساتھ۔ ناممکن ہے، یعنی وہ اس بندے کو ہوا بھی نہیں لگی ہے قرآن مجید کی۔ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا، جی وہ قرآن مجید کا شیخ ہے، استاد ہے، یا طالب علم ہے، یا پتہ نہیں اس نے کتنی زیادہ اس پر تالیفات کی ہوئی ہیں، ریسرچ کی ہوئی ہے قرآن مجید پہ یا قرآن علوم پہ، لیکن وہ اس بالکل کورا ہے۔ اور دوسری طرف جس نے واقعتاً قرآن مجید کا مضمون صحیح طرح سمجھا ہے، اس نے شاید چند صورتیں سمجھی ہوں گی، تو وہ اپنے آپ کو بلا شبہ حالت نزاع میں یا حالت جنگ میں یا ایک جسے کہتے ہیں ایک رسہ کشی، ایک ٹسل جو ہوتی ہے، ایک کانفلکٹ ہوتی ہے، وہ باقاعدہ اس کو وہ اون کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ صبح و شام قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ یہاں یہ جو میں تمہید عرض کر رہا ہوں، اس سے بے شمار مضامین قرآن مجید کے فردر متفرع ہوتے ہیں، پھوٹتے ہیں، تو مطلب ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے وقت پہ وہ مضامین آئیں گے۔ لیکن یہ کہ آپ دیکھیے، ابن قیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں فجر کی سنتوں سے۔ اسی سے ہوتا ہے نا، اس سے پہلے تو رات ہے، تو پاؤ پھٹی، اذان ہوئی، تو آپ نے اپنے دن کا آغاز کیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں فجر کی سنتوں سے، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورۃ تلاوت کرتے ہیں وہ ہے قُلْ یَا أَيُّهَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ آخر تک لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ تو کیا ہے یہ؟ مطلب ہے دو ملتوں کا فرق، وہ نزاع، وہ ٹسل، وہ کانفلکٹ، وہ لڑائی۔ لڑائی ضروری نہیں کسی خاص عسکری یا مسلح سینس میں ہی ہو، ظاہر ہے وہ بھی اپنے اسی سے پھوٹ کر کسی ترتیب سے اپنی جگہ پر آتی ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے، یہ مسلسل قرآن مجید اپنے قاری کو ایک حالت جنگ میں لے کر آتا ہے۔ مسلسل وہ ایک ان کے ساتھ ایک بحث، ایک مناظرہ، ایک جو ہے وہ مشاجرہ اس کا چلتا ہے۔ تو مسلسل شرک کرنے والوں کو جھنجھوڑنا اور ان کو یہ اس شبے میں نہ رہنے دینا کہ ان کے پاس کچھ بھی حق ہو سکتا ہے، چاہے انہوں نے آسمان تہذیب کو تھگلی لگا لی ہو، چاہے انہوں نے تعمیرات کر کے اس زمین کو جو ہے وہ بھر دیا ہو، چاہے انہوں نے روٹی کے پہاڑ لگا دیے ہوں، تو ہماری نظر میں وہ کسی بھی بنیاد پر نہیں۔ تو اہل شرک کے ساتھ ایک مفاصلت برات، اور یہ اس موضوع کو بار بار اٹھانا، جیسے میں نے عرض کی کہ اس سے پھوٹنے والے موضوعات ہم بعد میں جا کر دیکھیں گے۔ یہاں پر ہے بنیادی طور پر وہ اس موضوع کو بار بار ان کے ساتھ لے کر آنا، توحید کے موضوع کو بار بار ٹیبل پر رکھنا ان کے ساتھ۔ گویا یہ ہے کہ ہمیں چین نہیں ہے، ہمیں راحت نہیں ہے جب تک زمین پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ ہم کسی حالت امن میں نہیں ہیں ان کے ساتھ جب تک کہ اللہ رب العزت کے جو مرتبے اور مقام کا اعتراف نہیں کر لیا جاتا ہے، جو کہ توحید ہے۔ ویسے اگرچہ جملہ معترضہ کے طور پہ ہمارے اس موضوع سے براہ راست تو متعلق نہیں ہے۔ یہ امریکہ میں اسلامک سینٹرز کو 9/11 کے بعد جو ہے وہ
بپتا سی پڑ گئی نا، تو یعنی وہ مطلب وہ جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ جو نان مسلمس جن کو کہتے ہیں کفار، ویسے تو کیسے نام ہے ہماری لغت میں، ان کے ساتھ جو ہے نا ایک تھوڑی سی قربت سی پیدا کرنے کی ضرورت بار بار محسوس مطلب ہو رہی تھی سبھی کو. ظاہر رہنا جو ہے سارے امیگرینٹس ہیں مسلمان وہاں کے، تو وہ جگہ جگہ وہ آیتوں وغیرہ کی تلاش ہو رہی ہے جو تھوڑی سی قربت وغیرہ کی پہ کے موضوع پہ کوئی فائدہ دے سکتی ہوں. تو وہ ایک حالانکہ وہ صاحب ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ یعنی اسکالر تھے، ٹھیک ٹھاک اسکالر تھے وہ، تو وہ اس طرح کے بہت سارے پروگراموں میں جایا کرتے تھے، ان کی مجبوریاں بھی شاید کچھ زیادہ تھیں. تو وہ ایک بار میرے پاس ہے، کہنے لگے یار میں نے بہت ڈھونڈا ہے، کوئی پیس پر کوئی آیت تو ڈھونڈو مجھے قرآن مجید سے، مطلب ہے کہ پیس پر کوئی آیت ڈھونڈو، کہتے مجھے ملی نہیں ہے. میں نے کہا ہے ہی نہیں ہے، ہوتی تو آپ کو ضرور مل جاتی. کوئی ایک بھی پیس پر مطلب ہو جی وہ دور سے نزدیک دیکھیں کہ اسلام کا مطلب ہی پیس ہے. کیا مطلب کون سا پیس ہے وہ؟ اسلام کا مطلب جو ہے نا، اگر وہ ہے بھی کہ اسلام کا مطلب وہ تو یہی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ حالت امن میں آ جاتے ہیں، یعنی آپ سر تسلیم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتے ہیں. تو وہ تو اس معنی میں اسلام جو ہے وہ پیس ہے. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اسلام اس معنی میں پیس ہے کہ مطلب ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ ہماری دال گلنے لگ گئی ہے، اور ان کے ساتھ ہماری بہت محبتیں بڑھ گئی ہیں، پنگیں بڑھ گئیں. جیسے ہم نے اسلام قبول کیا ویسے ہی ہمارا مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ مطلب ہے کہ محبتیں شروع ہو گئی. مطلب یہ کہاں ہے؟ تو مطلب یہ بار بار ان دو الگ الگ صفوں کو لے کر آنا، یہ صفحہ اسلام کا ہے، یہ صفحہ کفر کا ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ ایمان ہے، یہ الحاد ہے. اس کو اتنا زیادہ کہ وہ خلیج گہری سے گہری کرتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال ہم اب مزید وقت لگائے بغیر آیات کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہ پہلی آیت سورۃ سبا کی ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پوچھو ان سے ذرا کہ کون ہے جو آسمانوں سے اور زمین سے تمہارے لیے رزق لے کر آتا ہے. مسئلہ مطلب یوں تھوڑی ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائی ہمیں ایک مسئلہ سوچ گیا اور ہم نے اس کی بنیاد پر کہا کہ اب یا ہم نہیں یا تم نہیں، یا مطلب ایسی کون سی بات ہے؟ بات جینو سیکھو تو صحیح، آسمان زمین ہے کس کا بھائی؟ مطلب یہ کس غلط فہمی میں ہو، کس الجھن میں ہو تم لوگ؟ تو کس کا ہے یہ سارا کچھ جو صبح سے لے کر شام تک ایسے رزق کھاتے ہیں انسان، ایسے اس مٹی کیچڑ سے نکال کر دیتا ہے نا. اسی کیچڑ ایک بار گارا بنتا ہے، گارے کے اندر جو ہے وہ بیج سے ایسے فلیورز، ایسے ذائقے نکلتے ہیں. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو ایک سوال ان کے سامنے رکھ دو، ان کو سوچنے دو، اور پھر ان سے کہو کہ قُلِ اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے؟ اور پھر کہو ان کو وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. دیکھو یا ہم یا تم، ہم دونوں میں سے کوئی ایک یا ہدایت پر ہے یا ضلالت پر ہے. مطلب یہی ایسا ہی فرق ہے ہمارے اور تمہارے مابین. وہ جو ہے نا کہ جی ہاں ٹھیک ہے میرا بھی ایک عقیدہ ہے جی، آپ کا بھی ایک عقیدہ، اپنی جگہ عقیدہ رکھے، لیکن دیکھیں نا جی یہ تو زندگی ہے، یہ تو نباہ ہے، یہ تو ایک سماج ہے. نہ سماج میں بھی لائنیں پڑتی ہیں، ہجرتیں کیوں ہوتی ہیں؟ دارالاسلام کہتے ہیں دارالاسلام پتہ نہیں چیز ہی کیا ہے، وہ گول ہی کر کے دارالاسلام کیا ہوتا ہے؟ خدا کے بندو پیڑو تو صحیح. ہجرت پر آیتیں جو ہے وہ کس طریقے سے، تو ہجرتیں ہوتی ہیں، وہ مطلب ملک چھوڑ دیے جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیے جاتے ہیں، محبتوں میں چھری پھیر دی جاتی ہے. یہی قبیلہ، یہی اور قبیلہ عرب کے لیے ایسی بڑی چیز سر وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. مطلب یا ہم حق پر ہیں یا تم حق پر ہو، یا ہم ضلالت پر ہیں یا تم ضلالت پر ہو. اور یہی آیت ہے جس سے علماء نے وہ اس عقیدے کا ایک اصول جو ہے اس پر بھی استدلال کیا ہے. وہ جو ہے نا کہ جو بندہ یہ ویسے مطلب ہمارے بر صغیر میں اس مسئلے کو انور شاہ کشمیری صاحب نے بہت اچھا بیان کیا ہے. یہ اکفار الملحدین انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، اگرچہ یہ علماء نجد کے ہاں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے ہی کہ جی من لم يكفر المشرکین او صحح مذہبہم او شک فی کفرہم فهو کافر مثلہم. کہ جس بندے نے مشرکین کو کافر نہ جانا یا ان کے مذہب کی تصحیح کی یا ان کی تصویب کی یا اس کو اچھا جانا، اس کے لیے اچھے لفظ بولے،
مشرکین کے مذہب کے لیے یا ان کے کفر میں شک بھی کی تو وہ انہی جیسا کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ نماز روزہ بھی کرتا ہو، اگرچہ اس کا ایمان اللہ پر بھی ہو، رسول پر بھی ہو، آخرت پر بھی ہو، لیکن وہ مشرکین کے مذہب کے لیے اتنی سی چھوٹ دیتا ہے کہ ہاں یار ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے جگہ پہ ٹھیک ہی ہوں گے، یا یہ ہے کہ ان کے کافر ہونے کے معاملے میں وہ شک تک کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، یا ہم حق پر ہیں یا تم، اگر تم حق پر ہو نا پھر ہم حق پر نہیں، مطلب اتنا سا فاصلہ ہے، اگر تم حق پر ہو تو پھر ہم حق پر نہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، تم کہتے ہو اللہ ایک نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ واحد خالص عبادت کے لائق ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کے علاوہ اور ہستیوں کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، ان کو بھی پوجا اور ان کی بھی پرستش کی جا سکتی ہے، اور ان کا بھی اطاعت فرما برداری اسی طریقے سے کی جا سکتی ہے جیسے معبود کی عبادت کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی لفظ کلا کا استعمال ہوا ہے وہ تقریح کے لیے ہے، وہ توبیخ کے لیے، جھنجھوڑ دینے کے لیے۔ کلا کا لفظ جو ہے عربی میں بہت شدید ہے، اور مطلب ہے کہ کوئی چھوٹے موٹے موقع پر استعمال نہیں ہوتا ہے، تو بالکل جسے اسی وجہ سے کبھی اس کا مطلب جو ہے نا وہ ہمارے ہاں اردو میں جو تراجم ہوتے ہیں، کسی کا کلا کا مطلب ہرگز نہیں کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں، کسی جگہ پر خبردار کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو بالکل جسے آپ ہلا کر رکھ دیتے ہیں کہ ذرا دکھاؤ تو صحیح جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے، ہرگز نہیں، خبردار، وہ تو اکیلا اللہ ہے جو کہ عزیز اور حکیم ہے۔ اس کے بعد ایک مضمون آتا ہے، ہم بہت سرسری سے گزریں گے، سورۃ النمل میں جہاں یہ امن خلق والا پارہ بھی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، بار بار جو ہے نا وہ اس سوال کو لا کر وہ ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے مشرکین کو کہ آنکھیں کھولو، جو ہے وہ ہوش میں آؤ اور اس چیز پر سوچو، ذرا غور کرو۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، بتاؤ اللہ بہتر ہے بطور معبود یا وہ ہستیاں جن کو تم شریک کرتے ہو۔ امن خلق السماوات، ہم بتاتے ہیں اپنے معبود کا، تم بتاؤ اپنے معبودوں کا، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے آسمان سے پانی برسایا، مطلب کوئی قوت ہے کسی کی بارشیں برسانا، اور پھر ان بارشوں سے زمین سے پھر حدائق ذات بہجہ، ایسے ایسے خوبصورت باغ جو ہے وہ پیدا کیے، اتنے رونق، اتنا حسن اور خوبصورتی باغوں کی، تو وہ اس نے جو ہے وہ لگا دیے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری کوئی ہمت تھی، زور تھا کہ تم زمین سے یہ سرسبز باغات اور پھلوں سے لدے ہوئے جو باغات ہیں وہ نکال لو۔ الہ مع اللہ، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق، مطلب یہ جو ہے جھنجھوڑنا، تقریر سے کہتے ہیں جھنجھوڑنا، یہ بار بار اس آیت میں آتا ہے۔ بل امن جعل الارض قرارا، پر یہ بتاؤ کہ زمین کو سٹیبلٹی کس نے دی؟ آپ ذرا تصور کرتے ہیں زمین پر یہ وہ ہلکا سا یوں ہوتا ہے تو آپ کا جو ہے نا وہ ریچر سکیل ذکر ہونے ہوئی، اتنے ریچر سکیل پہ وہ آیا تھا۔ زمین جو ہے یوں جیسے اتنی اصیل گھوڑی ہوتی ہے، اتنی فرما بردار سواری ہوتی ہے، تو یوں آپ کے نیچے بہت تابع فرما بردار، جعل لکم الارض ذلولا، تو مطلب ویسے وہ بنایا ہوا ہے۔ کون ہے جس نے زمین کو سٹیبل بنایا، یہ سٹیبلٹی دی؟ وجعل خلالها انہارا، اور پھر اس کو پھاڑ کر اس میں نہریں بہائیں، مطلب کوئی ایک دریا، کتنے دریا، نہریں، ندیاں، چشمے جو ہیں وہ پھیلا دی ہیں کہ تاکہ زمین جو ہے اس کی سیرابی ہو، اور پھر اس کے حسن بھی جو ہے جہاں جہاں دریا چلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جہاں دریا چلتا ہے، دریا کیا ہے؟ تہذیب ہے، اس کے دونوں طرف شہر بستے ہیں تہذیب میں، اور دیکھ لیں جا کے دنیا بھر میں دریاؤں کے کنارے پہ تہذیبیں بستی ہیں۔ وجعل خلالها انہارا، زمین کے اندر سے نہریں اس نے جو ہے وہ بہا دی ہیں۔ وجعل لها رواسي، پھر اس کے اندر میخیں گاڑ دی ہیں۔ ایک الگ موضوع ہے اس پہ ہم نے کہ پہاڑوں کا کیا رول ہے زمین کو سٹیبلٹی دینے میں۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان بھی اس نے بیریئرز جو ہیں وہ لگا دیے ہوئے ہیں۔ الہ مع اللہ، پھر بولو کوئی ہے اللہ کے سوا عبادت کے لائق؟ کوئی مسئلہ چھوٹا تھوڑی ہے۔ اچھا، پھر جو ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، جب وہ ایک بے بس انسان پکارتا ہے تو پھر اس کی سنتا کون ہے؟ تمہارے یہ بے بس معبود یا پھر وہ اللہ؟
وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اس کے علاوہ کوئی ہے عبادت کے لائق؟ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو خشکی اور تری میں کی ظلمتوں میں تمہارے لیے راستے نکال کر دیتا ہے اور تمہیں پار لگاتا ہے، اور بارشوں کو بھیجتا ہے، ہوائیں جو ہیں وہ لدی ہوئی بارشوں سے اور خوشخبریوں سے، تو کون ہے جو الہ مع اللہ؟ پھر وہی بات ہوتی ہے امن یبدأ الخلق، جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اس کو لوٹاتا ہے، اور جو زمین آسمان سے تمہارے لیے رزق فراہم کرتا ہے، الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اس کے علاوہ؟ تو بار بار یہ جو الوہیت کا مسئلہ ہے جو کہ اصل باعث نزاع ہے، ایک بار کائنات پہ ادھر کو نگاہ دوڑوائی، ایک دفعہ ادھر کو، ایک دفعہ ادھر کو، ایک دفعہ کسی، پھر بار بار بتاؤ یہ جو مسئلہ ہے ہم نے کھڑا کیا ہے تمہارے ساتھ، اللہ واحد لا شریک عبادت کے لائق طے ہونے والی بات ہے انسانیت کے مابین۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بار بار آتا ہے، تاکہ آخر میں جو ہے وہ یہاں تک بات کر دی ہے کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، لگتا ہے کہ ان کا بہت علم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، مطلب چوٹ بھی کی ہوئی ہے کہ مطلب کس علم کی بنیاد پر انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی خدائی کا انکار کر رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین سے جو چھٹی کرانے کے یہ چکر میں ہے، کس دلیل اور کس عقل کی بنیاد پر ہے۔ سورۃ القصص میں آ جاتے ہیں آپ۔ اچھا، یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں، اور بعض علماء نے اس چیز کی طرف بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب، خاص طور پر دعوت میں جو بہت زیادہ تکرار کے ساتھ آتا ہے، مضامین کی بات نہیں کر رہے، اسلوب کی بات کر رہے ہیں، اسالیب قرآن مجید کے، تو اس اسالیب میں سے ایک اسلوب جو ہے وہ سوال کرنے کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دعوت کے اندر جس نے بھی سوال کرنے کے اسلوب کو اختیار کیا وہ محسوس کرے گا کہ اس نے اس انداز سے مخاطب کے اندر وہ تصورات کو ڈالا ہے کہ جو اس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جس کو بھی آپ دعوت دیں، جس کو بھی آپ توحید کا مخاطب کریں، بجائے اس کو کہ آپ اس کو لیکچر دیں اور اس کو واعظ لمبے لمبے سنائیں، اس کے آگے سوال کھڑے کریں اور اس کو جواب دینے دیں، اس کو مطلب اس پوزیشن میں لے کر آئیں کہ وہ سوچے اور اس کے جواب دیں۔ آپ ذرا یہاں پر دیکھیے کہ مسلسل سوال ہی چلتے ہیں، اور تو سوال اٹھانے کا انداز قرآن مجید کا بہت خوبصورت اور بہت زیادہ مؤثر ہے۔ یہ اصل میں ایک انٹریکٹیو انداز بھی ہے قرآن مجید کا، مطلب کہتے ہیں نا کہ آج کل ان لوگوں نے زیادہ سمجھا کہ جی وہ انٹریکٹیو جو انداز ہوتا ہے وہ چیزوں کو لرن کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، طالب علموں کے ساتھ بھی، عوام الناس کے ساتھ بھی۔ تو قرآن مجید نے یہ سارے کا سارا جو سوال اٹھانے کا ہے وہ ہے ہی ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، کہو ان سے کہ ذرا سوچا کبھی تم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ رات ہی کر دے، الی یوم القیامت تک کے لیے رات ہی رہے یہاں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کون ہے خدا کے اللہ کے سوا جو الہ ہو اور وہ تمہارے لیے روشنی لے کر آئے؟ افلا تسمعون، یہ ہے جھنجھوڑنے، افلا تسمعون، سنتے ہو، سن نہیں رہے ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اور یا پھر اگر ان سے پوچھو کبھی سوچا ہے کہ اگر ساری قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر دن ہی رکھے، رات نہ لے کر آئے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون ہے اللہ کے سوا معبود الہ جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کر لو؟ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو؟ جھنجھوڑنے والا وہی انداز ہے۔ اچھا، لقمان، سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، دیکھو اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر کسی ستون کے جن کو تم دیکھ سکو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ تو صحیح ہمیں جو تمہارے معبودوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہو۔ آپ ذرا یہ دیکھیں، یہ انداز ہے جھنجھوڑنے کا، سوچنے پر مجبور کرنے کا، اور اس نزاع کو اٹھانے کا۔ ذرا دکھاؤ تو صحیح تمہارے معبودوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہو۔ ام لہم شرک فی السماوات، یہ چلیں کوئی سانجھ ہی ان کا آسمانوں میں، یہ جو مطلب آسمان ہے
تو یہ تمہاری جو ہستیاں ہیں کبھی انہوں نے اس میں کوئی سانج ڈالا ہوا ہو، پارٹنرشپ ہو ان کی، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، چلیں یوں کرو کہ پہلی مجھے کوئی آسمانی کتاب لا کر دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ ان کی کوئی حیثیت ہے، او اثارۃ من علم، یا جو ہے وہ پہلے جو اصحاب علم کو بھی گزرے ہیں دانا لوگ، ان کی کوئی لکھی ہوئی بات جو ہے وہ کہیں ہو تو وہ لا کر دکھا دو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورۃ الرعد میں سوال اٹھایا جاتا ہے ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک بنا دیے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اب دونوں کی تخلیق گل مل گئی ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی اللہ نے پیدا کی ہے کون سی ان ہستیوں نے پیدا کی ہے، اس وجہ سے یہ شرک کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں مطلب یہ کون پھر عقل مند جو ہے وہ یہ کہے گا کہ ہاں یہ بات معقول ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں غیر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے ساتھ گل مل گئی ہیں، مطلب جب ہے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اب تم ذرا دیکھو تو صحیح کہ جس موضوع کو ہم نے بنیاد بنایا ہے انسانیت کو تقسیم کرنے کا وہ کتنا جینون موضوع ہے، ہماری اگر کوئی ضد ہے تو یہ دیکھو کہ کتنی صحیح ہے اور کتنی جینون ہے۔ اچھا یہ موضوع سورۃ الواقعہ کے اندر بھی اب ذرا یہ دیکھتے چلیے سلسلہ ہے انداز اس پورے اس میں سوالات افرأیتم ما تمنون، کبھی سوچا ہے کہ یہ جو تم نطفہ رحم کے اندر چھوڑ آتے ہو اتنا ہی کرتے ہو نا، اس کے علاوہ تمہارا تو کام ختم ہو جاتا ہے، جو نطفہ تم ڈالتے ہو انتم تخلقونہ، اس کو تم پیدا کر لاتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، مطلب ہم ذرا تیز چلیں۔ اچھا اگر افرأیتم ما تحرثون، جو بیج تم مٹی میں ڈال کر آتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اس کو نکال لاتے ہو ایک پودے کی صورت میں یا ہم اس کو پیدا کرتے ہیں، ہم اس کی زراعت کرتے ہیں، اور ہم چاہیں تو اس کو بالکل ہی ملیا میٹ کر دیں، پھر بیٹھے رہو رزق کے بغیر اور روتے رہو۔ اچھا پھر کہتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا کبھی یہ پانی جو پیتے ہو یہ دیکھا ہے تم کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو پانی پیتے ہو کہتے ہیں مطلب یہ کہاں سے پیتے ہیں؟ وہ زمین سے نکالتے ہیں نا، زمین میں ہوتا تو نہیں ہے، اگر 2-4 سال بارشیں نہ ہوں تو زمین میں پانی کہاں سے ہے؟ تو افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی سوچا ہے جو پانی پیتے ہو تم یہ کہاں سے آتا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن، یہ بادلوں سے ہم اس کو اتارتے ہیں، تم اتارتے ہو اس کو بادلوں سے، یا ام نحن المنزلون، یا ہم اتارتے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر دیں۔ دیکھو یہ پینے کے کتنا لائق ہے، پانی پھیکا ہوتا ہے لیکن پیاسے کو پوچھیں کہ کتنی مزیدار چیز ہے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر دیں۔ فلولا تشکرون، شکر تک نہیں تم کر سکتے اس کا ہم پر، شکر کیا ہے؟ توحید۔ افرأیتم النار التی تورون، یہ جو تم آگ جلاتے ہو گھروں میں، اس کو سوچا ہے تم نے؟ اس کو دیکھا ہے؟ انتم شجرتہ، اس کا درخت تم پیدا کرتے ہو، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں مطلب مشرکین کی آنکھیں کھولنا اور بار بار ان کو اس نزاع کی طرف مطلب متنبہ کرنا۔ سورۃ الملک میں آتا ہے قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، وہ ہے رحمان، ہم اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اس پر ہمارا توکل ہے، اور تم ان قریب جان لوگے کہ کون ہے جو گمراہی میں تھا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، پوچھو ان سے کہ اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو لگے رہو تم پانی نکالنے، کون ہے جو تمہیں میٹھا مزیدار پانی جو ہے وہ نکال کر دے دے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے؟ تو یہ چند آیات جو ہم نے اس حوالے سے نکالیں کہ یہ اس نزاع کو اٹھانا اور اس میں عقل کو مخاطب کر کے بار بار جھنجھوڑنا اور بالآخر شرک اور توحید کا وہ جو فاصلہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنا، تو یہ قرآن مجید کا ایک موضوع ہے جو کہ پھر قرآن مجید کے اور بہت سارے مضامین کے لیے بنیاد بنتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔